بسم اللہ الرحمن الرحیم اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم، کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم کرتے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو؟ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ، حالانکہ تم کتاب پڑھتے ہو۔ افلا تعقلون، کیا تمہیں سمجھ نہیں ہے؟ یہاں پر ایک بہت بڑا اصول اور ضابطہ ذکر کیا گیا ہے کہ انسان جب دوسروں کو نیکی کا حکم کرتا ہے، نیکی کی تلقین کرتا ہے یا ترغیب دیتا ہے تو اپنے آپ کو بھول جاتا ہے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ سب سے پہلے اپنا حق ہے کہ انسان اپنے آپ کو درست کرے اور اس کے ساتھ ساتھ پھر دوسروں کو درست کرنے کی کوشش کرے۔ چنانچہ ہمارے ہاں دینی حلقوں میں باقاعدہ طور پر اس کی تربیت دی جاتی ہے کہ جو کچھ بھی کہنا ہو اس میں نیت اپنی اصلاح کی ہونی چاہیے، اور یہ چیز اتنی پختگی کے ساتھ ذہنوں میں ڈالی جاتی ہے کہ اس کا استحضار رہتا ہے کہ جو کچھ ہم کہہ رہے ہیں اس لیے کہہ رہے ہیں تاکہ ہمیں اس پر عمل کی توفیق مل جائے، تاکہ ہماری اصلاح ہو جائے۔ تو اور عام لوگ جو باقاعدہ طور پر کہیں سے تربیت نہیں پاتے تو جب وہ وعظ و نصیحت کا سلسلہ شروع کرتے ہیں تو اس کے اندر یہ خرابی بڑی شدت سے پیدا ہوتی ہے۔ چنانچہ بڑے بڑے بزرگ اللہ والوں سے بھی اکثر و بیشتر وعظ کے شروع میں، تقریر کے شروع میں یہ بات سننے کا اتفاق ہوا کہ اس لیے حاضری ہوئی تاکہ آپ کی زیارت نصیب ہو جائے، آپ کو مل کر آپ کی زیارت کر کے ہمیں اللہ تعالیٰ معاف کر دیں، اور آپ سے گفتگو اس لیے کر رہے ہیں تاکہ ہم اپنے بڑوں کو اپنا سبق سنا سکیں، اور آپ کو اس لیے کہہ رہے ہیں تاکہ ہمیں اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرما دیں۔ تو اس طرح کے جملے آپ نے سنے ہوں گے۔ اور اسی طرح ہمارے جماعت والے حضرات ہیں، جب بھی یہ گشت کے لیے جانے لگتے ہیں تو اس سے پہلے باقاعدہ طور پر مذاکرے میں ہر دفعہ یہ بات ہوتی ہے۔ حالانکہ ایک دفعہ ہو گئی کوئی اتنی مشکل بات نہیں ہے، لیکن اس کو اتنی دفعہ دہرایا جاتا ہے کہ یہ لاشعور کے اندر انسان کے شامل ہو جائے کہ جب وہاں بات کرنی ہے تو اپنے آپ کو مخاطب سمجھنا ہے اور اپنے آپ کو کہنا ہے کہ تم جب ہم کہہ رہے ہوں تو یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ میرا عمل اس پر ہے یا نہیں ہے، اگر کمزوری ہے تو اس کو مزید بہتر کرنے کی ضرورت ہے۔ تو جب بھی یہ حضرات بات کرتے ہیں تو اس میں مخاطب اپنا آپ ہی ہوتا ہے، اس لیے اس آیت کا مصداق یہ لوگ نہیں ہیں۔ عام طور پر ہم لوگ ایک تو وہ دین کا کام کر رہے ہیں، دوسرا اس قسم کی آیات سے ان کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں، تو دوہرا نقصان کرتے ہیں۔ خود ہمارا عمل بھی نہیں ہوتا اور اس کے ساتھ ساتھ جو باقاعدہ عمل پیرا ہیں ان کو ہم تنقید کا نشانہ بنا کر اپنا دوہرا نقصان کرتے ہیں۔ اس لیے اس سے گریز کرنی چاہیے۔ مثال کے طور پر درزی ہے یا کوئی بھی کاریگر ہے، مکینک ہے، جب وہ کام سیکھتا ہے، سیکھ کر آگے کام کرتا ہے تو ظاہر ہے کہ وہ صحیح اصولوں کے مطابق کرے گا، صحیح کام کرے گا، نقصان نہیں کرے گا۔ تو اسی طرح وعظ و نصیحت کا کام بھی سیکھنے کا کام ہے۔ تو آپ حضرات نے ان کا جملہ یہ سنا ہوگا کہ اول فرصت میں، اول مرحلے میں 4 ماہ لگا کر اس کام کو سیکھ لیا جائے۔ تو اس کا یہی مطلب ہوتا ہے کہ ہمارے ذہنوں میں اس قسم کی باتیں پختہ ہو جائیں کہ ہم دوسروں کے فائدے میں تو استعمال ہو جائیں، اپنے نقصان میں استعمال نہ ہوں، تو یہ چیز ہمیں آ جائے، پتہ چل جائے۔ تو بہرحال جب بھی عام آدمی کسی کا کپڑا لے کے بیٹھے گا وہ یقیناً اپنے کام کا بھی نقصان کرے گا، دوسرے کے کپڑے کا بھی نقصان کرے گا۔ تو اسی طرح جب ہم بغیر سیکھے، بغیر تربیت پائے وعظ و نصیحت کا سلسلہ شروع کرتے ہیں تو پھر سخت نقصان اٹھاتے ہیں۔ تو بنی اسرائیل کے حوالہ سے یہاں پر حکم دیا گیا ہے
کہ تم لوگوں کو تو نیکی کا حکم کرتے ہو اور خود تمہاری صورتحال یہ ہے کہ تم اس پر عمل نہیں کرتے، اپنے آپ کو بھول جاتے ہو۔ اور اسی طرح ایک اس سے ملتی جلتی بات یہ بھی ہے کہ ہم اپنے آپ کو عمل سے بچانے کے لیے ان پڑھ ہونے کا لبادہ اوڑھتے ہیں۔ تو ہمارے پاس بچے پڑھتے ہوتے ہیں تو والدین اکثر شکایت کرتے ہیں کہ ہم ان کو نماز کے لیے اٹھاتے ہیں تو یہ نماز کے لیے جاتے نہیں ہیں۔ تو میں نے کہا جی آپ بھی جاتے ہیں؟ کہتے وہ بس سستی ہو جاتی ہے۔ تو جب لیٹے لیٹے ہی بچے کو واضح دیں گے کہ جاؤ جا کے نماز پڑھاؤ تو پھر بچے کے لیے بھی تھوڑا مشکل ہوگا۔ جب ہم خود اٹھ کر جائیں گے تو انشاءاللہ اس کے لیے بھی آسانی ہو جائے گی۔ تو یہ نماز ایسی چیز نہیں ہے کہ جس میں ایک عالم اور غیر عالم کا یہ فرق ہو کہ عالم کو تو پتہ ہو کہ نماز پڑھنی ہے اور غیر عالم کو پتہ نہ ہو کہ نماز پڑھنی ہے۔ میرا خیال میں اتنے سے پتہ ہونے میں تو سب برابر ہیں۔ اتنا تو پتہ ہر مسلمان کو ہے کہ نماز ضروری ہے۔ عالم ہونے کا مطلب صرف یہ ہے کہ جس عمل کے بارے میں بات ہو رہی ہے اس عمل سے واقفیت کتنی ہے۔ ہاں کچھ مسائل ایسے ہوتے ہیں اس میں واقعی بندے کو نہیں پتہ ہوتا، اگرچہ اللہ تعالیٰ کے ہاں مسلمانوں کے ملک میں رہنے والے کا یہ عذر قابل قبول نہیں ہوگا، لیکن پھر بھی امکان ہے، جیسا کہ حدیث مبارکہ میں بھی آتا ہے کہ اللہ رب العزت قیامت والے دن نہ جاننے والوں کی بخشش زیادہ کریں گے بھی نسبت جاننے والوں کے۔ حالانکہ وہ نہ جاننا بھی ایک جرم ہے، یہ بھی ایک گناہ ہے، یہ بھی ہمارے ذمہ فرض ہے کہ ہم اتنا سا جان لیں کہ ہمیں پتہ چل جائے کہ حلال کیا ہے حرام کیا ہے۔ تو بہرحال عمل سے جان چھڑانے کے لیے عام طور پر یہ کھیسی استعمال کرتے ہیں تو یہ ٹھیک نہیں ہے، عمل کی کوشش کرنی چاہیے۔ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ، حالانکہ تم کتاب پڑھتے ہو اور کتاب کے اندر یہ ساری چیزیں موجود ہیں۔ افلا تعقلون، کیا تم سمجھتے نہیں ہو؟ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اور مدد طلب کرو صبر کے ذریعے سے اور نماز کے ذریعے سے۔ عام طور پر دنیا میں جو بھی کوئی فساد ہوا ہے اگر تھوڑا سا غور کیا جائے تو اس کے پیچھے دو چیزوں میں سے کوئی ایک چیز ہوتی ہے، حب مال یا حب جاہ، عہدے کی طلب، اقتدار کی طلب، اقتدار کا ہوس یا پھر مال کی ہوس۔ یہ دو چیزیں ایسی ہیں جو دنیا میں فساد کا سبب ہیں۔ فساد عالم میں ان دو چیزوں کا سب سے بڑا کردار ہے۔ جتنی قتل و غارت ہوئی، جتنا فساد آیا، جتنی برائیاں ہوئیں، تو اس کے پیچھے اگر غور کیا جائے تو ان دونوں میں سے کوئی ایک چیز محرک ہوتی ہے، مال کی محبت یا پھر اقتدار کی محبت۔ تو ان کا علاج یہاں پر اللہ رب العزت نے ذکر فرمایا ہے کہ مال کی محبت اور اقتدار کی محبت، اس کے پیچھے بھی ایک نکتہ ہے، وہ ہے کہ خواہشات کا بے تحاشا ہو جانا، اور جب انسان خواہشات پال لیتا ہے تو اس کو پورا کرنے کے لیے مال کی ضرورت ہوتی ہے، اور مال حاصل کرنے کے لیے پھر حلال حرام کی تمیز اٹھتی ہے، حق اور غیر حق کی تمیز اٹھ جاتی ہے، پھر انسان آگے ہی بڑھتا چلا جاتا ہے۔ تو اس لیے اول مرحلے میں ہی اپنی خواہشات کے سامنے بند باندھنا چاہیے، وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، کہ صبر سے کام لو اور نماز پڑھو۔ جب صبر سے کام لیں گے تو خواہشات کو اول قدم میں ہی دبایا جا سکے گا، نہ یہ خواہشات اتنی بے مہار ہوں گی اور نہ ہی مال کی محبت جڑ پکڑے گی۔ اور اسی طرح نماز میں حکم دیا گیا کہ خاشعین، عاجزی سے نماز پڑھو۔ تو جب ہم نماز پڑھیں گے اور اس میں عاجزی ہوگی تو انسان کو باقی معاملات میں بھی عاجزی حاصل ہو جائے گی، تو وہ حب اقتدار کا مسئلہ بھی حل ہوگا۔ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، یہ نماز بہت بھاری چیز ہے، ہاں البتہ ان لوگوں پر بھاری نہیں ہے جو عاجزی کے ساتھ اور دھیان کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں۔ عاجزی کے ساتھ اور دھیان کے ساتھ جو نماز پڑھتے ہیں، اور عاجزی اور دھیان کے ساتھ نماز پڑھنے والے وہ لوگ ہیں الذین یظنون انہم ملاقو ربہم وانہم الیہ راجعون، جو اس بات کا خیال رکھتے ہیں کہ ان کو اپنے پروردگار سے ملنا ہے اور
اس بات کا بھی کہ ان کو اسی کی طرف دوبارہ جانا ہے۔ تو جب اللہ کے پاس جانے کا استحضار ہوتا ہے تو پھر انسان کے لیے نماز آسان ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔